الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم نگران اجلاس، داعی اجلاس حضرت مولانا صوفی سید خیر الدین قادری صاحب قبلہ مجد اللہ العالی، اور رونق اسٹیج جملہ بزرگان عزیز برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، میں صوفی صاحب کے حکم پر جو وقت مجھے صوفی صاحب کی جانب سے فرمایا گیا تھا، ایک جگہ سے خطاب کر کے پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو چکا. اگرچہ کہ یہاں ابھی اس وقت جو لوگ ہیں وہ تعداد کم ہے، لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو تعداد پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھنے والے ہیں. اللہ نے ہمیں ان کا غلام بنا کے پیدا کیا ہے جو 72 ہو کر بھی 22,000 کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں ان 313 کا غلام بنا کے پیدا کیا ہے جو بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر جرار کو للکارتے ہیں. ہم تعداد نہیں دیکھتے، ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ہم کوالٹی دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ جو بھی یہاں جمع ہیں سب الحمدللہ عاشقان رسول کو جمع فرمایا. اور ایک بہت ہی اہم شخصیت ہمارے حیدرآباد بلکہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی ایک عظیم شخصیت کی رخصت پر ان کے تعزیتی اجلاس میں ہم تمام جمع ہیں، جن سے میری مراد عاشق رسول، عاشق غوث اعظم حضرت مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. حضرات، بہت سی ہستیاں دنیا میں آئی اور چلے گئی، روزانہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی قبولیت ان کے جنازوں کے ہجوم سے معلوم ہوتی ہے. ان کے جنازوں میں آنے والا سروں کا سمندر بتاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کس کی کیا اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خصوصیات سے سرفراز فرمایا تھا. اہم خصوصیت جو میں نے دیکھا وہ ایسے عظیم عاشق رسول تھے کہ پوری رات بھی اگر نعت پاک کی محفل ہوتی تو نعت کی محفل میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے. وہ نعت سنتے، مجمع بیٹھے نہ بیٹھے ان کو مطلب نہیں ہوتا تھا. وہ حضور کی محبت میں بیٹھا کرتے تھے، وہ مجمع کو دیکھ کے نہیں بیٹھتے تھے. وہ نعتیں سنتے بھی تھے، نعت سن کر تڑپتے بھی تھے، نعت سن کر مچلتے بھی تھے، نعت سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاتے بھی تھے، اور نعت پڑھنے والوں کو خوب نوازتے بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعت رسول سے غیر معمولی شغف عطا فرمایا تھا. نعت رسول سے ایسا تعلق تھا، کوئی رہے نہ رہے محفل نعت ہے وہ آ جاتے تو پھر اختتام تک محفل میں بیٹھا کرتے تھے اور سرکار کی نعتوں کو بڑی محبت کے ساتھ سنا کرتے، اللہ کی حمد کو بڑی محبت سے سنتے. ان کی پسندیدہ نعتیں تھی. پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ جب وہ آتے تو وہ نعتیں پڑھی جاتی. بعض کلام بھی ایسے تھے، آپ ان کے ذوق کا اس بات سے اندازہ لگائیے. ان کے کلاموں میں ایک پسندیدہ ان کا کلام تھا جو ان کے ماموں حضرت کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام تھا. آپ ان کے ذوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے معیار کی شخصیت تھی اور کیسی چیزیں ان کو پسند تھی. ایک کلام ہے حضرت کامل صاحب شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ غم یار ہے دو جہان ہے، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں، میری آرزو میرا مدعا کوئی اور اس کے سوا نہیں، میرا یار ہے دو جہان ہے، مجھے کیا کمی مجھے کیا نہیں. اس کے بعد آپ ان کے ذوق کا اندازہ کیجئے کہ اس کلام میں حضرت کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ شعر پڑھا گیا، میں نے حضرت احمد پاشا رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ وجد کرتا ہوا دیکھا ہے کہ آپ کی کیفیت کا عالم یہ تھا. آپ ذوق کا اندازہ لگائیے کہ حضرت کامل علیہ الرحمہ اس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، تیرے ہاتھ میری فنا بخا،
تیرے ہاتھ میری سزا جزا، مجھے ناز ہے کہ تیرے سوا کوئی اور میرا خدا نہیں۔ ایسے کلام پر مچلنے والا یقیناً کوئی عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے، یقیناً کوئی بندہ خدا ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ ان کی تقاریر کو ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے سنا ہے، کہیں ان کی تقاریر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فلاں کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، فلاں کی وجہ سے کامیابی مل گئی، فلاں کی وجہ سے کامرانی مل گئی۔ وہ جہاں تقریر کرتے تھے وہ بارہا بتاتے تھے کامیابی جس کو ملتی ہے سرکار مدینہ کے صدقے میں ملا کرتی ہے۔ بارہا ان کی تقاریر میں آپ کو یہ ملے گا کہ کامیابی دنیا کی وجہ سے نہیں ملتی، مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملا کرتی ہے۔ یہ ان کی فکر تھی اور ان کی تقاریر کے اندر یہ فکر ہمیشہ ظاہر ہوتی تھی، اور پوری زندگی اپنی نسبت قادریت پر ناز فرماتے رہے، رس کرتے رہے، وجد کرتے رہے۔ جب غوث اعظم کا نام آتا تو کیفیت بدل جاتی، غریب نواز کی شان سنتے تو کیفیت بدل جاتی، اور سرکار بندہ نواز کے سودراز سے ہم نے دیکھا غیر معمولی نسبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی، اور انہی بزرگوں کی عقیدتوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا تھا کہ ان کے جنازے میں سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ آج دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کو ان کی یاد ہم نے دیکھا، گھر والے تو روتے ہی ہیں، لوگ سڑکوں پہ روتے ہوئے چلتے نظر آئے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ان کی خصوصیات میں آپ سے عرض کروں، ایک اہم خصوصیت حضرت پاشا قادری صاحب قبلہ کی یہ تھی کہ لوگ جب کسی کے کام میں آ جاتے ہیں نا تو پھر اس کو اپنے کام کا کر لیتے، جب کسی کے کام میں آ جاتے تو اس کو اپنے کام کا کر لیتے۔ لیکن حضرت کی خصوصیت یہ تھی وہ کسی کے بھی کام میں آئے تو کبھی جتایا نہیں کہ میں نے اس کا کام کیا ہے۔ یہ خاندانی شرافت تھی جو حضرت احمد پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ میں چھن چھن کر ظاہر ہوتی تھی۔ ان کے صاحبزادے مولانا جنید پاشا قادری صاحب تشریف لائے ہیں، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ کسی کو کوئی تھوڑا سا مقام مل جائے، تھوڑا سا رتبہ مل جائے، یا کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، یا کسی کے تعلقات میں اضافہ ہو جائے، تو انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ تعلقات میں اضافے کی وجہ سے، پیسے کی کثرت کی وجہ سے اب اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ پیسے کی کثرت، تعلقات میں اضافہ لوگوں کو حقیر سمجھنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت احمد پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت رہی کہ اللہ نے ان کو 4 مرتبہ رکن اسمبلی رکھا، اللہ نے ان کو مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی کے عہدے پر فائز فرمایا، لیکن انہوں نے نبھایا تعلقات کو کس طرح؟ وہ جس کے رشتہ دار تھے اس کے لیے رشتہ دار ہی رہے، وہ جس کے دوست تھے اس کے لیے دوست ہی رہے، اور کوئی ایسا نہیں، رشتہ داروں میں سب کے کام کیے، دوست احباب میں سب کے کام آئے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ حضرت نے کام بھی کیا پھر بعد میں کام یاد بھی دلایا ہے۔ کام جتلانا تو دور کی بات، جس کا کام کیا ہے اس کو کام یاد بھی نہیں دلایا ہے۔ یہ ان کی خاندانی شرافت تھی جو ان کے اجداد سے ان کو نصیب ہوئی تھی، اور ان کی زندگی میں چھن چھن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا تھا۔ تو حضرات، تعلقات کے وجہ سے اکڑ جانا یہ مزاج خاندانی نہیں، اور حضرت احمد پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اس مزاج پر تھی کہ وہ منکسر المزاج شخصیت، وہ متواضع شخصیت، وہ صاحب اخلاق شخصیت، وہ صاحب کردار شخصیت، اور ہر آنے جانے والے سے، ہر ملنے والے سے، کہ جب جن کو عہدہ مل جانے کی وجہ سے جیسے لوگوں کو عوام دور کر دیتی تھی، ان کو اپنے قریب بلا کر بٹھانا یہ ان کی خاندانی شرافت کا اظہار کیا کرتا تھا، جو آپ پوری زندگی کرتے رہے۔ عظیم عاشق رسول، عاشق غوث اعظم، اپنی نسبتوں پر پوری زندگی ناز کرنے والے، اور پوری بے لوث خدمات امت کے لیے پوری دل جوئی کے ساتھ سرکار کی امت کی انہوں نے خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے، اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالخصوص پنجتن پاک اور ان کے جد کریم حضور غوث الثقلین کے صدقے ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، اور آخرت کی تمام منزلوں میں تو ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت خاصہ ان کو نصیب فرما، آمین بحق سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔